والسلام صلوات پڑھیے۔ سرکار کے دور میں ایک انسان نے مٹی اور پانی کو کچھ دیر رکھا کسی طرح سے، اور اس میں کیڑے پیدا ہو گئے اور اس کے بعد اس نے دعویٰ کر دیا، دیکھو ان کیڑوں کا میں خالق ہوں، ان کیڑوں کو میں نے خلق کیا، لہذا میں بھی خالق ہوں، اس کے ساتھ مجھے بھی مانو، اس کے ساتھ مجھے بھی خالق مانو، میں بھی خالق ہوں، کیڑوں کا میں خالق ہوں۔ اچھا کچھ لوگ کیا، کافی لوگ اس کو خالق مانتے ہیں۔ اب دیکھیے جن لوگوں کا یہ معیار ہو، اب ان کی عقل میں اگر علی آ جائے تو پھر علی تو نہ رہا، پھر وہ علی ہی کیا جو ایسے لوگوں کی عقل میں بھی آ جائے۔ علی علیہ السلام صرف عقلاء کی سمجھ میں آ سکتے ہیں، اور وہ بھی سمجھ نہیں آتے، صرف عقل انہیں رشد ہدایت کرتی ہے کہ اصل یہ ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ میں خالق ہوں، اکثر لوگ اسے خالق مان بیٹھے۔ جب امام صادق علیہ السلام کو خبر پہنچی نا، کسی نے بتایا سرکار وہاں معاملہ خراب ہو گیا، آپ کے نانا کے امتی تو کسی اور طرف جا رہے ہیں۔ سرکار نے فرمایا اچھا۔ سرکار اس آدمی کے پاس تشریف لے گئے، اس سے کہتے ہیں کیا تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم ان کے خالق ہو؟ کہا جی میں دعویٰ کرتا ہوں کہ میں ان کا خالق ہوں۔ اچھا اگر تم خالق ہو تو مجھے بتاؤ ان کی تعداد کتنی ہے؟ اگر تم خالق ہو تو بتاؤ ان کی تعداد کتنی ہے؟ کہنے لگا سرکار یہ تو مجھے پتا نہیں۔ اچھا پھر بھی تم کہتے ہو میں خالق ہوں؟ کہا جی ہاں خالق تو میں ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، اب مجھے یہ بتاؤ اگر تم خالق ہو تو پھر یہ بتاؤ ان میں نر کتنے ہیں اور مادہ کتنے ہیں؟ تو پھر یہ بتاؤ ان میں نر کتنے ہیں اور مادہ کتنے ہیں؟ کہنے لگا سرکار یہ بھی میرے بس میں نہیں ہے بتا سکتا۔ کہا پھر بھی کہتے ہو میں خالق ہوں؟ کہنے لگا جی میں خالق ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، اگر تم خالق ہو تو اتنا تو کر سکتے ہو، یہ جو مشرق کو جا رہے ہیں ان سے کہو مغرب کو چلیں، جو مغرب کو جا رہے ہیں ان سے کہو مشرق کو چلیں۔ کہنے لگا سرکار یہ میں یہ بھی نہیں کر سکتا۔ سرکار نے فرمایا تم پھر کیسے خالق ہو؟ نہ تمہارے پاس قدرت ہے نہ تمہارے پاس علم ہے، دیکھو میں ایک بندہ ہوں خالق کا، میری قدرت کا اندازہ لگانا، میری قدرت دیکھنا، جو بندہ ہوں خالق نہیں ہوں، خالق کا بندہ ہوں۔ سرکار نے امر فرمایا ادھر والے کیڑے ادھر شروع ہو گئے چلنا، ادھر والے ادھر چلنا شروع ہو گئے۔ میں کہوں گا مولا یہ آپ کے لیے مشکل تھوڑا ہی ہے، آپ تو اس نسل سے ہیں جو کبھی چاہتے ہیں تو چاند کے 2 ٹکڑے کر دیتے ہیں، کبھی چاہتے ہیں تو سورج کو پلٹا دیتے ہیں۔ خود عاصم بن برقیہ حضرت سلیمان کے وزیر تھے، اور ان کی صفات سیم حضرت سلیمان والی تھی، کیونکہ نبی اور وسیع میں فرق نہیں خاص ہوتا۔ حضرت عمار یاسر فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں اور علی علیہ السلام ابو الحسن جا رہے تھے، ایک وادی سے گزرے، وہ بھی اتفاق سے وادی النمل تھی، وہی وادی غالباً کہ تاحد نگاہ وہ سمندر ہے چیونٹیوں کا، چیونٹیاں ہی چیونٹیاں، جہاں نظر پڑتی ہے چیونٹیاں چیونٹیاں چیونٹیاں۔ حضرت عمار فرماتے ہیں، توجہ کیجیے گا، حضرت عمار فرماتے ہیں سبحان الذی من یعلم عدد ھذا النمل، سبحان ہے وہ ذات، تعجب ہوا نا اتنی چیونٹیاں، تعجب ہوا، فرمایا سبحان ہے وہ ذات، بابرکت ہے وہ ذات، قابل تعریف ہے وہ ذات کہ جو ان کی تعداد کو جانتا ہے۔ توجہ کیا، بابرکت ہے وہ ذات جو ان چیونٹیوں کی تعداد کو جانتا ہے۔ سرکار امیر نے فرمایا عمار ایسا نہ کہو، عمار ایسا نہ کہو۔ مولا کیوں؟ کہا تعداد تو میں بھی جانتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا یہ جو اتنا بڑا سمندر تم دیکھ رہے ہو تعداد تو میں بھی جانتا ہوں۔ یہ کون سی بڑی بات ہے، تعداد تو میں بھی جانتا ہوں، میں تو یہ بھی جانتا ہوں ان میں نر کتنے اور مادہ کتنے۔ ابھی سرکار کا یہ ارادہ فرمانا تھا، آدھی ادھر ہو گئی آدھی ادھر ہو گئی، سرکار نے فرمایا یہ دیکھو جو اس طرف ہے سب نر ہیں، جو اس طرف ہے سب مادہ۔ التمار نے کہا کون ہے سرکار پھر میں کیا کہوں، اگر یہ نہ کہوں کہ بابرکت ہے وہ جو ان کی تعداد جانتا ہے تو پھر مجھے کیا کہنا چاہیے؟ سرکار نے فرمایا تم یہ کہو سبحان الذی خلق ھذا النمل، کہ بابرکت وہ ذات ہے جس نے ان کو خلق کیا۔
ان کا خالق بابرکت ہے، یہ کہو، یہ نہ کہو کہ اس کی تعداد جو جانتا ہے وہ سبحان ہے، وہ تو میں بھی جانتا ہوں، میں تو یہ بھی جانتا ہوں کہ نر کتنے ہیں اور مادہ کتنے ہیں۔ توجہ کی، اسی لیے میں نے سرکار امام صادق سے فرمایا سرکار یہ آپ کے لیے معجزہ کچھ جدید نیا معجزہ تھوڑی ہے، یہ تو آپ کے جد بزرگوار کے آزمائے ہوئے